یہ آپ کا پارٹ 2 ہے، جس میں حضرت امام حسین کی بشارت ہوئی تھی فضل علی فضلی کو، اور ان کو یہ کتاب لکھنے کا خیال آیا تھا۔ فضل علی فضلی کی کتاب کربل کتھا اردو کی قدیم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو روضۃ الشعراء اور دیوان مجلس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کربل کتھا کو اردو کی سب سے پہلی نثری کتاب بھی کہا جا سکتا ہے، جو 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں لکھی گئی۔ یہ سبق حضرت امام حسین کی بشارت کربل کتھا سے ہی لیا گیا ہے۔ اس سبق میں فضلی نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے، جس میں ان کو بشارت ہوئی اور کربل کتھا لکھنے کا خیال آیا۔ فضلی لکھتے ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں۔ کسی شخص نے کہا کہ پہلے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے روضے کی زیارت کر لے۔ میں خوشی خوشی وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ قدم شریف کی طرف ایک بڑی عمارت ہے، جس کی دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ 2 قبریں ہیں، ایک سرہانے تھوڑی سبز ہے اور دوسری سرخ ہے۔ میں نے خلوص دل سے فاتحہ پڑھی اور سرہانے بیٹھ کر تعریف توعظ کے الفاظ ادا کیے۔ جیسے ہی اس بلند بالا جگہ پہنچا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اچانک 2 گلدستے نرگس کے پھولوں کے ان کی قبروں سے نکلے، لیکن میں نے منقب پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ اتنے میں 2 اور نکلے۔ تب میں نے دعا کی کہ یا رب، اگر یہ 2 اور گلدستے نکل آئیں تو میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں بنتن پاک کی خدمت میں ہوں۔ اس دعا کے بعد ایک اور گلدستہ نکلا اور میں شام تک اس بارگاہ میں روتا رہا۔ دل نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی اور اپنے آپ کی دنیا میں بھنور میں پھنستا گیا۔ اچانک وہاں سے فضلی ایک نوجوان قبروں کے اندر سے نکلا اور ایک قبر کے اوپر بیٹھتے ہوئے دونوں قبروں پر بیٹھ گیا۔ خادموں نے کہا کہ فضلی دوڑو، یہ حضرت امام حسین ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے سدھ ہو کر دوڑا اور دیکھا کہ سورج چاند کی روشن چہرہ ہوئے وہ روضے پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں قدموں میں گر گیا اور التجا کی، یا مولا خدا، مجھے بڑا رتبہ دیا کہ میں آپ کے قدموں میں ہوں، لیکن رونے کا سبب کیا ہے اور مجھ سے نہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہہ کہ میں اپنے پیشانی قدموں سے ملتا تھا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک نے آ کر کہا، سب جانے کو تیار ہو گئے ہیں اور تم یہیں پڑے ہو، تمہارا گھوڑا بھی لے گئے۔ یہ سن کر میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں تو اب یہاں سے نہ جاؤں گا۔ پھر زبان مبارک سے کہا کہ باہر پالکی ہے، اس میں بیٹھ کر جا۔ اس کے بعد میں حکم خلاف نہ کر سکا اور کہا کہ میں شہر سے نیاز کے لیے تحفہ لے کر پھر آؤں گا۔ حکم ہوا کہ کچھ روپے، جھالر کے لیے کپڑا، 1 کپی تیل اور 1 پڑیا مٹی کی لے آنا۔ میں آداب رخصت کر کے باہر آ گیا اور اپنی پالکی میں سوار ہو کر چلا آیا۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ان کا پورا خواب تھا جو کہ انہوں نے اس رات دیکھا، جس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھنے کا ان کو خیال آیا اور جس کا نام انہوں نے کربل کتھا رکھا۔ تو آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ ورک کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔